زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج عید سعید کے موقع پر ہم اپنے رب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نماز شکر نماز دوگانہ ادا کرنے کے غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کی نظروں سے نیند کے آثار، نیند کے علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، لہذا میرے ساتھ اپنے نیند کو بھگانے کی نیت سے بھی اور اپنے وجود کو معطر و منور کرنے کی نیت سے بھی پڑھیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھ جائیں۔ آگے آنے کے لیے پہلے آنا پڑتا ہے، وقت کی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے۔ یہاں لوگ 1 گھنٹے سے زائد سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کو اپنی جانب سے اور ادارے محبوب سبحانی کی جملہ متعلمین، اساتذہ، اراکین کی جانب سے عید سعید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، بلکہ آپ کو ہی نہیں بلکہ سب کو، پورے عالم اسلام کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، محبت کرنے والوں کو بھی، نفرت کرنے والوں کو بھی، قریب والوں کو، بعید والوں کو، سب کو عید سعید کی اللہ عز و جل برکتوں سے مالا مال فرمائے، حقیقی سعادتوں سے سرفراز فرمائے۔ قرآن مقدس کے اندر
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ عید سعید یقیناً اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت کا عظیم حصہ ہے کہ ماہ رمضان میں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، روزے رکھے، آج ان کے لیے یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے خوشیاں منائی جاتی ہیں اور پیغمبر اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ماہ رمضان جو رحمتوں کے سوغات لے کر کے آیا، برکتوں کے سوغات لے کر کے آیا، عظمتوں کے گلدستے ہمیں نصیب ہوئے، ہم نے اللہ کی بندگی کی، وہ مہینہ رخصت ہو گیا، تو ایک نعمت کے جانے پر خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ غم کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ چونکہ ماہ رمضان میں جنہوں نے محنت کی، مزدوری کی، مشقت کی، آج اجرت لینے کا دن ہے، اور مزدور کو جب مزدوری کے ختم ہونے پر اجرت ملتی ہے تو یقیناً وہ خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، اپنی مسرتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے مومنین خوشیاں مناتے ہیں، مسرتیں مناتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ نے کئی مقام پر نعمت اور رحمت کے ملنے پر خوشیاں منانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ماہ رمضان تشریف لاتا ہے، بہت سے انسان مسلمان ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے، اور جو پہلے ہی سے مسلمان ہیں ان کو کمال ایمان نصیب ہوتا ہے۔ ایمان کے کمال کی چاشنی اور ایمان کے کمال کا مزہ وہ چکھتے ہیں، اور وہ انسان انتہائی بد نصیب ہے جس کو ماہ رمضان نصیب ہوا اور اس کے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوا، وہ مومن کامل نہیں بنا، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا، اس کی زندگی میں انقلاب نہیں آیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس سے زیادہ کم نصیب انسان کون ہو سکتا ہے کہ جس ماہ میں صبح و شام جھما جھم رحمت الہی برس رہی ہو اور اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کے سوغات مل رہی ہو، ایسے پر مسرت موقع پر بھی وہ رحمتوں سے محروم رہا، برکتوں سے محروم رہا اور اپنی مغفرت نہ کرا پایا، ایسا انسان بہت ہی زیادہ کم نصیب ہے۔ اور اگر مسلمان نہ ہو تو ایسا انسان بد نصیب ہے۔ میں کسی مسلمان کو بد نصیب نہیں کہتا، مسلمان کم نصیب ہوتا ہے، بد نصیب وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں، اسلام کی دولت نہیں۔ تو سب قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے بھی روزے رکھے، عبادتیں کی، بندگیاں کی۔ البتہ وہ لوگ، ان کے حق میں دعائیں کی جا سکتی ہیں کہ اللہ آئندہ ان کو ماہ رمضان کا صدقہ عطا فرمائے، جنہوں نے اس ماہ مبارک میں رحمتوں کا حصہ حاصل نہیں کیا، برکتوں کا حصہ حاصل نہیں کیا، غفلتوں میں رہے، نہ روزے رکھے، نہ نمازوں کا اہتمام کیا اور نہ انہوں نے صدقات و خیرات کی، اور آج اللہ کی بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہو گئے۔ عید اصل میں انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کی، ان کا ظاہر بھی اچھا ہے، ان کا باطن بھی اچھا ہے، اور جنہوں نے یوں ہی بس پورے مہینے یوں ہی گزار دیا غفلتوں میں، کوتاہیوں میں، اور عید سعید کے موقع پر زرق برق لباس پہن کر، اچھے اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آ کر خوشیاں منا رہے، تو ان کی یہ حقیقی خوشیاں نہیں، یہ ایسے ہی جیسے کوئی گوبر ہے اور اس کے اوپر چاندی کا یا سونے کا ورق چڑھا دیا گیا ہے کہ اوپر سے تو اچھا ہے، اندر سے برا ہے، اوپر سے بظاہر خوشبو، اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ تو ہر شخص کو اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ماہ رمضان سے کتنا حصہ حاصل کیا، اور اگر نہیں حاصل کر پائے تو ابھی سے آج ہی اس وقت عزم مصمم کریں کہ آئندہ رمضان میں اگر اللہ نے زندگی دی کوتاہیاں نہیں برتیں گے، اور اس ماہ رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، غفلتیں ہوئی ہیں، آئندہ رمضان میں وہ غفلتیں و کوتاہیاں بالکل نہیں ہوں گی۔ ابھی سے عزم رکھیں گے تو اللہ عز و جل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو پھر سے ایک موقع ملے گا برکتیں حاصل کرنے کا، رحمتیں لوٹنے کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماہ رمضان میں انسان مومن کامل ہوتا ہے، ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کئی طرح کی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ میں نے رات میں 12 بجے کے بعد، چونکہ آج مجھے گھر روانہ ہونا ہے، میری ٹرین ہے 1:40 پر، 12:30 مجھے روانہ ہونا، تو تیاری کرنے کے بعد میں بیٹھا کہ میں کیا بولوں گا صبح۔ حالات حاضرہ بھی نظروں میں تھے بہت سے، اور عنوانات
اور بہت سے ٹاپک تھے کہ جن پر میں بول سکتا تھا، مگر میں نے بہت ہی غور فکر کرنے کے بعد ایک عنوان نکالا کہ اس پر مجھے آج بولنا ہے۔ اسی پر میں نے تھوڑی سی تیاری کی ہے۔ گفتگو تو گھنٹوں کی ہو سکتی ہے، مگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہ پاتی کہ میں تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں۔ ہر انسان کے پاس اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، بارہا میں نے عرض کیا، اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ جس بندہ مومن کے پاس، جس انسان کے پاس ایمان کی دولت ہے، گویا کہ سب کچھ ہے۔ انسان اپنی ہر نعمت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 بیگھا زمین ہے تو چاہتا ہے کاش 10 بیگھا زمین ہو جاتی۔ پیسہ جوڑتا ہے، زمین خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی اس پراپرٹی کو بڑھاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 بنگلہ، 1 گھر یا 1 ہی روم ہے بمبئی جیسی دنیا میں، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کاش 1 گھر اور ہو جاتا۔ اور کچھ لوگ تو پوری زندگی اسی میں خرچ کر ڈالتے ہیں، پلاٹ خریدنے میں، گھر خریدنے میں۔ ضروریات اولاد کا اضافہ ہو رہا ہے، 5 بچے ہیں، گھر ایک ہی ہے، اب پوری زندگی اسی پر لگی ہوئی ہے کہ 5 بچوں کے لیے 5 مکانات کا ہمیں انتظام کرنا ہے بمبئی جیسی دنیا میں۔ کسی کے پاس اگر بینک بیلنس 1 لاکھ 2 لاکھ ہے تو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اے کاش اور بڑھ جاتا۔ انسان اپنے حسن و جمال کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی دولت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جسم کی قوت کو، توانائی کو بڑھانے کے لیے ورزش کرتا ہے، جم کرتا ہے، دوڑتا ہے، اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، اچھی اچھی چیزیں پیتا ہے، کپڑے اچھے ہیں تو اور اچھے کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان ایک فطری چیز ہے انسان کی، کہ اس کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں اور جن نعمتوں کو پہچانتا ہے کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، یا یہ کہ جن نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہے ان کو بڑھانے کی مکمل کوشش کرتا ہے اور پوری زندگی کھپا دیتا ہے انہی نعمتوں کو بڑھانے کے لیے۔ مگر یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایمان کی دولت ہے انسان کے پاس، اور اسے معلوم ہی نہیں کہ میرے پاس کتنی عظیم دولت ہے، اس دولت کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا، ایمان کو کمال پر لے جانے کی کوشش نہیں کرتا، ایمان کی جس درجے پر ہے اس درجے سے اونچے درجات پر جانے کی کوشش نہیں کرتا، ایمان کی جس مرتبے پر ہے اپنی نیکیوں کے ذریعے، اپنے اچھے اچھے حوصلوں کے ذریعے اس مرتبے سے اور بلند ترین مراتب پر پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا، جہاں ٹھپ ہے وہیں پر، بلکہ تنزلی ہوتی ہے، پستی کا شکار ہوتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کتنے ہی ایسے بندے میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھے، جو میری زندگی موجودہ ہے، کہ لوگ 10 سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، کوئی تبدیلی نہیں، جہاں تھے وہیں پر ٹھہرے ہوئے، داڑھی بھی ہے، ماشاءاللہ اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی اللہ کے ولی ہیں، مگر ان کے تکبر میں، ان کی نخوت میں، ان کے غرور میں، ان کے فخر و مباحات میں، ان کی بخیلی میں، ان کی کنجوسی میں، اور ان کی حد دھرمی میں، ان کے تعصب میں، ان کے بدخلقی بدخلاقی میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایمان کی جس درجے پر ہیں گویا کی ترقی نہیں ہو رہی، ایمان کے اس اونچے مقام پر نہیں فائز ہو رہے جس مقام پر ان کو فائز ہونا چاہیے تھا۔ قرآن مقدس کے اندر 1-2 آیت کریمہ نہیں، کئی ایسی آیت کریمہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے ان مومنین بندوں کے اوصاف اور کمالات کو بیان فرمایا ہے جو کمال رکھتے ہیں، یہ خوبیاں رکھتے ہیں، جن کے ایمان میں کمال ہے، اور قرآن مقدس میں باقاعدہ ایسے مومنین کی تعریف و توصیف کی گئی ہے۔ آج کی اس تقریر میں آپ کو مہمیز کرنا چاہتا ہوں، جھجوڑنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ کی بارگاہ میں آپ ہیں۔ یہ تصور کریں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ہیں، کسی دنیا دار کے بارگاہ میں نہیں ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں نعمتیں دی، آنکھوں میں دیکھنے کی قوت دی، زبان میں بولنے کی قوت دی، کان کو سننے کی طاقت و توانائی دی، ہاتھوں میں پیروں میں قوت دی، جس کی دی ہوئی طاقت و قوت سے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ایک ہی لمحے میں ساری نعمتیں چھین لیں، اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمیں اپنے گرداب میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم جس ایمان کے مقام پر ہیں ہم نے اس سے اونچے بڑھنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے، کمال ایمان ہمارے اندر موجود ہے یا کمال ایمان ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دیکھنے میں نمازی ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ انسان کہے جانے کی حقداری نہیں ہے، مسلمان تو بہت دور کی بات، داڑھی ٹوپی ہے مگر انسانوں جیسے ان کے اندر عادتیں نہیں ہیں۔ کبھی کبھی آپ کا ایک جملہ کسی کے کلیجے کو پھاڑ سکتا ہے،
کسی کے دل کے چتھڑے ہو سکتا ہے. زبان کا استعمال کنٹرول میں ہونا چاہیے. کیسے حالات، کیسی کیفیت ہے، آپ کس انسان سے باتیں کر رہے ہیں، وہ پہلے سے کتنا زخمی ہے اور کتنا وہ پغمردہ ہے، آپ کا ایک جملہ اس کی زندگی کو تہو بالا کر سکتا ہے. کتنے ہی ایسے بدخلق انسان ہیں، نماز 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کے بارگاہ میں آ کر، مگر ان کا کردار، ان کا کیریکٹر ایسا ہے کہ زبان ان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے گویا کہ ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم، اللہ نے ہمیں ایمان کی دورے سے سرفراز فرمایا ہے تو ہم ایمان کی کس درجے پر ہیں. قرآن مقدس کے اندر مومنین کاملین کے کئی اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کئی اوصاف. مثلا سورہ انفال لے لیں آپ. سورہ انفال میں اللہ نے شروع ہی میں پہلے ہی صفحے میں جہاں سے سورت کا آغاز ہو رہا 9ویں پارے میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. یہ اللہ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا. مومنین تو وہی ہیں، ہمارا رب فرما رہا کہ مجھ پر ایمان رکھنے والے تو وہی ہیں جن کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل ڈرنے لگے، دل میں خوف پیدا ہو جائے. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے اور وہ لوگ اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں. یہاں پر مومنین کی صرف 3 وصفیں بیان کی گئیں، 3 اوصاف بیان کی گئیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو دل میں خوف پیدا ہو جائے، دل اللہ کے خوف سے لرزہ پر اندام ہو جائے. اور جب ان کے سامنے قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ایمان میں ترقی حاصل ہو جائے اور پھر وہ لوگ اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اب ہم دیکھیں کیا ہمارے لیے یہ 3 اوصاف پائے جا رہے ہیں. خوف کیا ہے؟ خوف 2 طرح کا ہوتا ہے. ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے انبیاء کرام بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. جب تک دنیا میں تھے ظاہری حیات کے ساتھ ڈرتے رہے اور آج بھی وہ رب سے ڈرتے ہیں، اس کے فرشتے بھی رب سے ڈرتے ہیں، رب کے فرشتے بھی ڈرتے ہیں اور ہم بھی ڈرتے ہیں. مگر ہمارے ڈرنے میں اور انبیاء اور مرسلین کے ڈرنے میں فرق ہے. ایک ڈر یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے انسان گناہوں کو چھوڑ دے. یہ عام مومنین کرتے ہیں. جو بھی گناہ کو چھوڑے گا اللہ کے عذاب سے ڈر سے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ نازل ہو جائے، کہیں اللہ مواخذہ نہ فرما لے، کہیں میں گرفتار عذاب نہ ہو جاؤں. تو ایک ڈر تو یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے انسان گناہوں کو چھوڑ دے. یہ عام مسلمانوں کو جو متقین کو حاصل ہوتا ہے. یہ ڈر بھی اگر اس زمانے میں حاصل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. جس کے اندر خوف ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، معصیت نہیں کرے گا. اس کے بعد ایک ڈر وہ ہے کہ اللہ کے جلال سے، اللہ کی عظمت سے ڈرنا. یہ ڈر انبیاء کرام کو حاصل ہے، مرسلین اعظام کو حاصل ہے، اللہ کے مقرب ترین بندوں کو حاصل ہے، کیونکہ ان کو عذاب سے امن ہے، ان کے لیے بخشش کے نجات کی بشارت ہے. لہذا ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے مگر اللہ کا رعب ہے ان کے اندر، اللہ کے جلال کا، اللہ کی عظمت کا ڈر ان کے سینوں میں ہے. یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت نے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے جو نبوت کے مقام پر فائز ہیں، جو رسالت کے مقام پر فائز ہیں اور جن کو اللہ کا انتہائی قرب حاصل ہے. ایسے لوگوں کو یہ خوف حاصل ہوتا ہے. اس کی میں موٹی سی مثال دوں آپ کو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے. اب یہ تو مقرب ترین بندوں میں سے ہیں، بخشے بخشائے، اور دنیا ہی میں کئی بار جنت کی بشارت دی گئی ان کو. صدیق اکبر دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو ایک درخت پر بیٹھ کر اپنی چونچ سے پھل کھا رہا ہے. تو فرمایا اے کاش، اے پرندے تو مبارک ہے، تو سعید ہے کہ تو پھلوں سے مزے لے رہا ہے، درختوں پر چہچہا رہا ہے. اے کاش میں کوئی پھل ہوتا کہ مجھے کوئی پرندہ کھا لیتا، میرا وجود ختم ہو جاتا اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے حاضر نہ ہونا پڑتا. یہ خوف ہوتا ہے، یہ روب ہوتا ہے، روب، جلال. یہ عذاب کا خوف نہیں ہے، یہ اللہ کے جلال کا خوف ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اے کاش میں تنکا ہوتا، اے کاش میرا وجود ہی نہ ہوتا، اے کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، اے کاش میں بھولی بسری ہو جاتا، میری کوئی حقیقت نہ ہوتی. یہ اللہ کے مقرب ترین بندے اس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں. تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے
اس آیت کریمہ میں مومنین کی صفت بیان فرمائی ہے، اور پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ مومنین تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں خوف الہی کے جذبات ابھر آئیں اور ڈرنے لگ جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور مجھے اللہ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل ہے۔ دیکھیے تصوف، اہل تصوف صوفیہ فرماتے ہیں اللہ والے کہ جس بندے کو اللہ کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی، پہچان حاصل ہوگی، اس کے دل میں اتنا ہی زیادہ خدا کا خوف ہوگا۔ جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی زیادہ خدا کا خوف ہوگا، کیونکہ حضور کو رب کی سب سے زیادہ معرفت حاصل، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے حضور رحمت عالم جان عالم نے ڈرنے والوں کی خوبی بیان فرمائی کہ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کے خوف سے رو پڑے اور اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل پڑے، اور وہ قطرہ اگرچہ مچھر کے منہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ قطرہ اگر آنکھوں سے نکل کر اس کی رخسار کے سامنے والے حصے تک پہنچ جائے تو اللہ عز و جل ایسے انسان پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ ہے خوف خدا، اور یہ ہے اللہ کی جلال کا خوف، اللہ کی عظمت کا خوف، اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہوں سے بچنے کا جذبہ، جس کا ذکر قرآن مقدس کے اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، مومنین تو وہی ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب قرآن مقدس کی تلاوت سنتے ہیں اور قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں تو نیکیوں کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، پھر ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ خوب نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی ہے، اور دیگر محدثین فقہاء سب کا موقف یہی ہے کہ ایمان نہ گھٹتا نہ بڑھتا ہے۔ یعنی جس چیز کی بنیاد پر انسان مومن ہوتا ہے وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ البتہ ایمان کے کمال میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد انسان جیسے نیکیاں کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اسی لحاظ سے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جیسے نیکیوں میں کمی کرتا ہے اسی لحاظ سے اس کا ایمان گھٹتا ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں جو یہ بیان کیا گیا مومنین وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت سننے کے بعد اور قرآن مقدس کا ترجمہ سننے کے بعد، تفسیر سننے کے بعد، حضور کی باتیں سننے کے بعد جس بندے مومن کے دل میں ایمان کی جذبات نہ بھرے اور نیکیاں کرنے کے جذبات نہ بھرے، اور جس کے اندر اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کے جذبات نہ ہو، پھر ایسا انسان مومن کامل نہیں قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی روح سے۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی اللہ رب العزت نے کہ مومنین تو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، مومنین اپنے رب سے امید رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب کو چھوڑ کر نہ مخلوق سے امید رکھتے ہیں نہ مخلوق پر کوئی بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کرنے مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، کوشش نہ کرے، کاوش نہ کرے۔ دنیا عالم اسباب ہے، ہر چیز کسی نہ کسی ذریعے سے، سبب سے حاصل ہوتی ہے۔ جو چیز جس ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے انسان اس ذریعے کو حاصل کرے، مگر اس ذریعے پر بھروسہ نہ بھروسہ اللہ پر ہو۔ اگر بیمار ہے تو آپ کو دوا لینی ہے، مگر بھروسہ دوا پر نہیں، بھروسہ اللہ پر۔ کسان اگر کھیتی اگانا چاہے تو پھر محنت کرے گا، خود بخود کھیتی نہیں اگ جائے گی، اس کو باقاعدہ کھیت میں جانا ہوگا، بیج ڈالنا ہوگا، ہل چلانا ہوگا، پانی دینا ہوگا، کھاد ڈالنی ہوگی، گھاس پھوس کو نکال کر باہر پھینکنا ہوگا، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ ان کے ذریعے سے کھیتی ہوگے گی، غلہ حاصل ہوگا، مگر ان ذریعوں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ رب العزت پر سے کرنا ہے۔ یہ ہے توکل کا معنی۔ گھر سے باہر نکلنا ہے، نوکری کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، سامان خریدنا بیچنا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں، مگر ان سارے کاموں پر کوئی بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی رحمت پر کرنا ہے۔ یہ ہے توکل کا معنی۔ مومنین کی شان یہ ہے کہ مومنین اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ تین صفتیں بیان کی گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، سورہ توبہ میں آئیے، وقت قلیل ہے۔ سورہ توبہ میں آپ مشہور آیت کریمہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اس آیت کریمہ میں چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، اور مومنوں کے اللہ نے 9 صفتیں بیان کی، 9 صفتیں۔
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. 9 صفتیں 9 خوبیاں اللہ نے مومنوں کی بیان فرمائی ہے، اور ہمیں یہ اپنے اوپر سرچ کرنا ہے کہ یہ 9 خوبیاں ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہیں، اور اللہ کی نظر میں، نظر قدرت میں ہم مومن کامل ہیں یا یوں ہی بس نام کے مومن ہیں. اللہ فرماتے ہیں مومنین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے، معصیت سے توبہ کرنے والے، یعنی جب ان سے گناہ ہو جائے تو فوراً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے. یہ مومنین کی صفت بیان کی. مومنین وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے. آگے فرمایا مومنین وہ ہیں کہ جب ان کو نعمت ملتی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. مومنین وہ ہیں جو رکوع کرتے ہیں، مومنین وہ ہیں جو سجدے کرتے ہیں، مومنین وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، مومنین وہ ہیں جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، مومنین وہ ہیں جو برائیوں سے روکتے ہیں، مومنین وہ ہیں جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جن جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل کرتے ہیں، اور جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے باز رہتے ہیں، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے جو حد مقرر فرما دی ہے حلال کی اور حرام کی، اس حد سے آگے نہیں بڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ آپ اپنے غلاموں کو، مجھ پر ایمان رکھنے والوں کو جنت کی بشارت سنا دے. یعنی وہ لوگ جن مومنوں کے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ توبہ وہ کریں، اللہ کی عبادت وہ کریں، روزے وہ رکھیں، سجدے وہ کریں، زکوٰۃ وہ دے، نیکیوں کا حکم وہ دے، برائیوں سے وہ روکے. اے محبوب آپ ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دیں. یہ 9 اوصاف ہیں اللہ نے بیان فرمایا اس آیت کریمہ میں. 3 اوصاف وہ کہ مومنین وہ ہیں کہ خدا کے خوف سے لرزہ برندام رہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور جب ان کے سامنے تلاوت ہو تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کا ایمان کمال تک پہنچ جائے، اور وہ اللہ اپنے رب پر توکل کرے. اور 9 خوبیاں یہاں بیان کی، یہ 12 اوصاف ہو گئے. اس کے بعد سورہ مومنون کے اندر بھی اللہ نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کئی مسلسل آیت کریمہ ہے. اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں وہ ساری آیت کریمہ رکھتا آپ کے سامنے، اور پھر میں آپ سے اپیل کرتا کہ ان آیتوں میں غور کریں. آپ یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں، یہ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے نہیں ہے. ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت ہمارے لیے ہے، جنت ہمارے لیے، جنت کے حور و غلمہ ہمارے لیے ہیں، جنت کی کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے توحید کے قائل ہیں، ہم پیغمبر اعظم کی غلامی قدم کرتے ہیں، ہم نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں. تو ہمیں ان آیتوں میں غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم ان نعمتوں کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں. ہم صرف زبانی جمع خرچ ہمارے پاس ہے اور صرف زبانی دعویٰ ہے، یا واقعی ہم مومن ہیں اور ہمارے اندر ایمان کا کمال موجود ہے. ہمیں آج غور کرنا ہے، اور پھر سال بھر 11 مہینے اگر آپ نے ابھی غور کر لیا تو میری امید ہی نہیں، میرا یقین ہے کہ اگر آپ نے سچے دل سے غور کر لیا تو آپ نے جس طرح ماہ رمضان گزارے انشاءاللہ 11 مہینے بھی اسی کیفیت میں آپ کے گزریں گے، 11 مہینے اسی انداز میں آپ کے گزریں گے. جس طرح ماہ رمضان میں آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، توبہ کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، اللہ کے حدود کی پاسداری کی ہے. 11 مہینے بھی انہیں اوصاف کے ساتھ متصف رہ کر انشاءاللہ عز و جل آپ زندگی گزاریں گے. مگر شرط یہ ہے کہ آپ نظر رکھیں کہ اللہ نے مومنین کاملین کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرمایا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو مومن کامل بنائے، ایمان کے کمال کی چاشنی عطا فرمائے، اور جس طرح ماہ رمضان میں زندگی گزاری ہے اسی طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو کر سب بزدی فرما رہے، بالکل رائٹ ٹائم نماز